نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو ایک بہت بڑا عابد زاہد تھا اور نبی سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 90 پارے کی 2 آیت کی روشنی میں اس کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ یہ شخص جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا، اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد و زاہد تھا۔ یہ تھا تو اسرائیلی، مگر قوم جبارین میں رہتا تھا اور اس کی بیوی وہاں کی تھی۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوت تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اسے اندازہ لگائیں کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں، جو قلم دوات ہوتی ہیں، 12,000 ہوتی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم، یہ تو تھا اسرائیلی، مگر جو وہاں پر وہ موجود تھا اور اس کی بیوی اس قوم کی تھی، وہ وہیں رہتا تھا اپنے سسرال میں۔ تو اس کے پاس گھبرائے ہوئے لوگ آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا، کہنے لگا تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، مجھے استخارہ کر لینے دو، اگر مجھے استخارے میں اجازت ملے گی تو میں بد دعا کروں گا۔ مگر جب اس نے استخارہ کیا تو استخارے میں بد دعا کی اجازت نہیں ملی، تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم بہت بڑا ہدیہ، تحفہ اور بہت پیسہ روپیہ لے کر اس کی بیوی کے پاس گئے، اور چونکہ اس کی بیوی جو ہے اسی قوم کی تھی، اس کو بہت پریشر کیا اور کہا کسی بھی صورت میں اپنی قوم کا سوال ہے تو اس سے بد دعا کروا دے۔ اب یہ عورت، اس نے مکر کا جال بچھایا اور خوب اس پر پریشر کیا۔ ادھر پیسہ، لالچ کا بھوت سوار، اور ادھر اوپر سے بیوی سوار، یہ اس کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کے آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ وہ زبان سے کہنے لگی اور اس نے کہا افسوس اے بلعام بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں
جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کے جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعام بن باورا کے سر سے بھوت نہیں ہٹا، وہ واپس نہیں لوٹا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس قوم کے لیے بد دعا، اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا، اے بلعام تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں، میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باورا نے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا۔ اب اے میری قوم، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین لباس اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ لہذا قوم نے بلعام بن باورا کے کہنے پر کئی لڑکیوں کو تیار کر کر کے، جو آج بھی اس قوم کی عادت ہے، تیار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہ لاکھوں میں تھے، اسرائیلی تو بچے رہے، مگر ایک اسرائیلی جس کا نام زمری ابن شلوم تھا، جو شمعون ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور اس قبیلے کا سردار تھا، اس نے ایک لڑکی کو پکڑا جو کستی بنت سور نام کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اے موسیٰ، بلکہ گود میں اٹھا کے گیا، کہنے لگا اے موسیٰ یہ لڑکی میرے لیے حلال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو اس کے ساتھ کچھ کرے گا تو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مگر وہ نہیں مانا اور اس نے چھپ کر کے اس سے زنا کیا۔ اس پر اسرائیلیوں میں طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیل گئی اور 70,000 اسرائیلی جو ہے فوت ہو گئے۔ ادھر ایک بہت قوی اسرائیلی فخاس ابن عیزار ابن ہارون کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے ان دونوں زانی اور زانیہ کو عین موقع پر نیزہ مار مار کے جو ہے ان کو ختم کر دیا اور بہت ذلت سے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا۔ تب جا کر کے بنی اسرائیل میں یہ طاعون اور پلیگ کی بیماری ختم ہوئی۔ ادھر بلعام کا یہ حال ہوا کہ وہ اسم اعظم شریف بھی بھول گیا، معرفت و ایمان اس کے سینے سے نکل گئے۔ اس نے دیکھا کہ میرے سینے سے ایک سفید کبوتر کی مثل پرندہ نکل کر اڑ گیا، جسے لوگوں نے دیکھا سب سمجھ گئے کہ اس کا ایمان گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 90 پارے میں اس کو بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے محبوب، انہیں اس بلعام کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی وہ زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیں تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ حضرات، بلعام بن باورا کے
اس واقعے میں کئی جو ہے عبرت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کا مکر و فریب، دوسرا رب نے یہاں فرمایا کہ وہ شیطان کے فندے میں آ گیا، مال کے لالچ میں آ گیا۔ اور روایت میں ہے، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے، کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، اے پروردگار، تو نے بلعام بن باورا کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ناشکرا انسان یہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں، میں 2 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ انہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر یہ شکریہ ادا کریں اور ایمان لے آئیں۔ اور 13ویں پارے میں فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، قوم کو یہ بات معلوم تھی، آپ کا گزر بنی اسرائیل میں سے ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، یہ اللہ کے نبی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اب مجھے مال نہ دے، اب میں مال سنبھال نہیں پاتا، بہت میرے پاس مال ہے، اب اس کی عطائیں میرے اوپر بہت ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی، اسے کہو کہ اب یہ عطا و بخشش کسی اور کو دے، جو ہے اب یہ عطائیں مجھ پر نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ آگے بڑھے تو آپ ہی کی قوم میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اور ریت سے اس نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا تھا، یعنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے، بالکل اس کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، کپڑا تک نہیں تھا سطر چھپانے کے لیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری بھی عرضی پیش کریں اور کہیں کہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے، میں نے ریت سے سطر چھپایا ہے، تو کہو کہ مجھے کچھ دے اور میرے اوپر عطا و بخشش کرے۔ اب دونوں جو ہے کہ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ کہا مولا، ایک بندہ تو ایسا ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اس پر عطا و بخشش نہ ہو، اب اسے مال نہ دیا جائے، اور ایک ایسا ہے کہ جس کے پاس سطر چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ پہلا بندہ چاہتا ہے اب اسے مال نہ دیا جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس سے کہو کہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں اسے مال نہیں دوں گا، عطا و بخشش اس پر نہیں ہوگی، وہ میرا شکر کرنا جو ہے چھوڑ دے، وہ میرا شکر کرتا ہے تو اس کے لیے عطا و بخشش ہے۔ اے اللہ، وہ دوسرا بندہ جس کے پاس سطر چھپانے تک کے لیے نہیں ہے، کپڑا تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس سے کہو میرا شکر کرے اور میرا شکوہ کرنا چھوڑ دے، شکایتیں نہ کرے، شکر کرے تو اسے ملے گا، وہ شکر نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب اس بندے کے پاس گزرے جس کے پاس بہت مال تھا، کہا اے اللہ کے نبی، کیا میری عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کا شکر کرنا چھوڑ دے، اب تجھے مال نہیں ملے گا۔ کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، تب بھی میں اللہ کا شاکر بندہ تھا، آج تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، پھر میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟
کہ جب تو شکر کرے گا تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا۔ اس کے پاس گئے جس کے پاس سطر چھپانے کے لیے بھی، شرم کا چھپانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ اکبر، اس کے پاس گئے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میری عرضی پیش کی، کہا ہاں، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کر تو تجھے ملے گا۔ تو کہتا ہے اے موسیٰ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو کپڑا تک نہیں ہے، میں نے ریت سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا ہے، ریت میں جو ہے میں اندر گھسا ہوا ہوں۔ بس اچانک ایک تیز ہوا آئی اور وہ ریت کو بھی اڑا لے گئی، اب وہ بالکل ننگا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھا، یہ ریت بھی اللہ نے تجھے عطا فرمائی تھی، یہ بھی جو ہے اللہ کی نعمت تھی، تو شکایتیں ہی کرے گا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تو شکوے کرنے سے اس نے جب شکایت کی تو وہ نعمت تھی، اندازہ لگائے، ہم نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا پا رہے، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی بھی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بس اتنا کہے تو اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا، یعنی جو بھی نعمت ملے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، مال ملے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اولاد اللہ نے دی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ نعمت آفت سے محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آئندہ کل 17ویں رات ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بیان ہوگا، لہذا آئندہ کل کی جو ہے وہ تفسیر اور حدیث یہ دونوں بند رہیں گے، پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلہ آگے جاری ہوگا۔ درس حدیث میں اب صلح حدیبیہ اور آگے فتح مکہ، اور درس تفسیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حالات بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔